لیکن سپہر کے بعد اس کے اندر عجیب سی بے چینی کے آثار پیدا ہونے لگے۔ فوراً کمرے کی کھڑکیاں کھول دی گئیں تاکہ اسے دن ہونے کا احساس ہوتا رہے، مگر وہ بے چینی سے ادھر ادھر سر پٹکتا رہا۔ شاید اس کا وجود اندر سے چٹخ رہا تھا، اور برسوں سے اس کے اندر پلتی دوہری شخصیت کو جب لگاتار کئی راتوں تک اپنے اظہار کا موقع نہیں مل پایا تو اس نے ریحان کے اعصاب اکھیڑنا شروع کر دیے تھے۔ ماہر نفسیات کے کہنے پر شام سے پہلے ہی کھڑکیوں کے پردے گرا کر ریحان کے کمرے میں ایک ڈریسنگ ٹیبل اور میک اپ کا کچھ سامان پہنچا دیا گیا اور کمرہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ لیکن کچھ ہی دیر میں ریحان نے سنگھار میز کے آئینے کو ایک ہی ضرب سے کرچی کرچی کر دیا اور سنگھار کا سارا سامان اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ ہسپتال کے عملے نے فوراً ریحان کو قابو کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا جنون بڑھتا ہی گیا اور نصف شب تک وہ خرد کی آخری حد بھی پار کر چکا تھا۔ مجبوراً اسے بجلی کے جھٹکے دیے گئے، لیکن ریحان جس گلابی دھند کے پار جا چکا تھا وہاں سے واپس نہ لوٹ پایا۔ اگلی صبح ہسپتال کی راہداریاں اس کے دیوانہ وار کہکوں سے گونج رہی تھیں، اور پھر کچھ ہی دیر میں لوگوں کو کسی معصوم بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی۔ وہ معصوم بچہ جس کی پیاری ماں کو لوگ اس سے چھین کر لے جا رہے ہوں، اور وہ رو رو کر اپنی ماں سے پوچھ رہا ہو کہ اب اسے رات کو لوری کون سنائے گی، کون صبح اس کے بال سنوارے گی، اور کون اسے ہنس کر اپنے سینے سے لگائے گی۔ میرا دل پھٹنے لگا اور مجھے یوں لگا کہ ریحان کے ساتھ ساتھ میں بھی اسی گلابی دھند کے پار جا رہا ہوں۔ ریحان نے ہمیشہ کے لیے اپنا ناطہ اس ہوش کی دنیا سے توڑ لیا تھا، جہاں اس جیسے نازک احساس والے کے لیے ذی ہوش خود دیوانہ تھا۔ یہ دنیا ویسے بھی اس کے کام کی نہیں، جہاں کانچ کا من رکھنے والوں کو ہر دم پتھروں کا سامنا رہتا ہے۔ اس شام جب سلطان بابا نے 3 دن کی بے چینی کے بعد ذرا دیر کے لیے غنودگی کی چادر اوڑھی تو میں رحمان صاحب کے ساتھ کچھ دیر کے لیے ریحان کو دیکھنے کے لیے گیا۔ آہنی سلاخوں سے پرے ایک ایسے کمرے میں جس کی دیواروں کو اندر سے چکنے سٹیل سے ڈھک دیا گیا تھا اور جس کی آہنی چھت کے اندر صرف ایک بلب کے جلنے کے لیے جگہ چھوڑ دی گئی۔ ریحان گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ ہماری آہٹ سن کر اس نے سر اٹھایا اور کسی بچے کی طرح خوفزدہ ہو گیا، اور پھر جلدی سے ہماری جانب سے پیٹھ موڑ کر بیٹھ گیا، لیکن اچانک ہی جیسے اسے کچھ یاد آیا اور جلدی سے بھاگ کر سلاخوں کے قریب آ گیا۔ رحمان صاحب کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، میری امی کب آئیں گی؟ رحمان صاحب نے جھوٹی مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ تمہاری امی جلد آ جائیں گی، شرط یہ ہے کہ تم رو گے نہیں، نہ ہی یہاں کے عملے کو تنگ کرو گے۔ ریحان خوش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پکا؟ رحمان صاحب نے اس کی پھیلی ہوئی ہتھیلی پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ بالکل پکا۔ وہ فوراً جا کر اپنی جگہ پر یوں باادب بیٹھ گیا جیسے کوئی بہت تمیزدار بچہ اپنی ماں کے حکم کے مطابق کسی جگہ بیٹھ کر اس کا انتظار کرتا ہے۔ مجھ سے پھر وہاں ٹھہرا نہیں گیا۔ کتنا نازک ہوتا ہے یہ انسان، کتنا کومل، کتنے ملائم احساس والا، پھر بدل کیسے جاتا ہے۔ مکاریاں، فریب، چال بازیاں، دشمنیاں، حسد، برائیاں، کینہ پروری، چوری، جھوٹ، خیانت اور دغا بازیاں کیسے سیکھ لیتا ہے۔ اگر جنون انسان کو پھر سے ریحان کی طرح معصوم بنانے کے عمل ہی کا نام ہے تو کاش قدرت سبھی ہوش مندوں کو مجنوں کرتے، اور پھر شاید کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ ہوش والے بھلا جنون کی حکایت کو کیا جانے، بے خودی کی لذت تو صرف دیوانوں ہی کا انعام ہے۔ یہ ناداں ہوش والے تو بس ساہوکار کی طرح لین دین اور نفع و نقصان کے پھیرے میں پڑے رہتے ہیں، لیکن ایک دن انہیں بھی سب کچھ یہیں چھوڑ کر دیوانوں کے ساتھ ہی کوچ کرنا پڑتا ہے۔ میں واپس ہسپتال تو آ گیا تھا، لیکن اپنے دل کا ایک ٹکڑا وہیں ریحان کے پاس ہی چھوڑ آیا تھا۔
خود میری اپنی حالت بھی نہایت ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ رگوں میں سلگتی چنگاریاں وقفے وقفے سے ایک بھڑکتا شعلہ بن کر میرے پورے سراپے کو جھلسا رہی تھیں، لیکن میں ضبط کیے بیٹھا رہا۔ میں ایسے موقع پر ڈاکٹروں کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا کر سلطان بابا کے سامنے سے ہٹنا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ جبر میں نے رات بھر خود پر اس طرح جھیلا کہ صبح میرا سارا بدن بخار میں پھونک رہا تھا۔ بالآخر صبح ڈاکٹروں نے سلطان بابا کے معائنے کے حتمی نتائج دیکھنے کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ انہیں جس جدید علاج کی ضرورت ہے وہ ملک کے صرف 2 شہروں میں دستیاب ہے، جس میں ایک میرا اپنا شہر بھی شامل تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہاں سے ہمارے شہر کے لیے ہفتے بھر میں صرف ایک جہاز اڑتا تھا، اور بدقسمتی سے آج وہی دن تھا اور اڑان کا وقت بھی نکل چکا تھا۔ زمینی راستے سے جانے والی سلطان بابا کی حالت نہیں تھی، اور ٹرین تک پہنچنے کے لیے کم از کم یہاں سے 2 دن کا زمینی سفر درکار تھا۔ پھر نہ جانے رحمان صاحب کے ذہن میں کیا خیال آیا، انہوں نے 2-4 فون گھمائے اور گھنٹے بھر بعد ہی آ کر یہ مزدہ سنایا کہ شہر کی بندرگاہ پر ایک بہت بڑا غیر ملکی بحری جہاز آ کر لگا ہے اور ٹھیک 6 گھنٹے بعد اس کی روانگی ہے۔ رحمان صاحب نے ہمارے لیے 2 فرسٹ کلاس کے کیبن مختص کروا لیے تھے۔ ہمیں یہ بحری جہاز آج سے ٹھیک 5ویں دن شہر کی بندرگاہ پر اتار دیتا۔ بقول رحمان صاحب یہاں بیٹھے رہنے سے بہتر تھا کہ ہم اپنی منزل کی جانب چل پڑتے، کیونکہ 7 دن بھی اگر موسم یا کسی دوسری انہونی کی وجہ سے ہم سے اگلی فلائٹ بھی رہ جاتی تو مزید دیر بھی ہو سکتی تھی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہا تو انہوں نے زور سے میرا کاندھا تھپ تھپایا اور میرے ساتھ سامان سمیٹنے میں مشغول ہو گئے۔ جب ہم بندرگاہ پہنچے تو وہ عظیم الشان نیلے رنگ کا بحری جہاز، جس کی 7 منزلیں تو دور ہی سے گنی جا سکتی تھیں، کسی فوج کے فاتح سپہ سالار کی طرح سینہ تانے لنگر انداز تھا۔ جہاز پر سنہری اور سفید حروف میں بڑا بڑا کاسا بلانکا لکھا ہوا تھا، اور اطالوی نژاد عملہ عرشے پر اور نیچے سیڑھیوں پر کھڑا آنے والے مہمانوں کا استقبال کر رہا تھا۔ اس بحری جہاز کو دیکھتے ہی مجھے اسی جیسے ایک دیو ہیکل سفینے کے ڈوبنے کا واقعہ یاد آ گیا، جسے جڑی محبت کی ایک لافانی داستان کو لوگوں نے پردے پر بھی بے حد سراہا تھا۔ رحمان صاحب کے عملے نے ایمبولینس سے اتار کر اسٹریچر پر لیٹے سلطان بابا کو نہایت احتیاط سے مشین کے ذریعے اوپر جہاز پر پہنچا دیا۔ جہاز کے بھونپوں نے ایک زوردار ہنکارا بھرا اور میں نے رحمان صاحب کی جانب الوداعی ہاتھ بڑھا دیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ کھینچ کر مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور بولے، زندگی رہی تو تم سے ملاقات ضرور ہوگی۔ میں جانتا ہوں تم نے سلطان بابا کی حالت کے پیش نظر اپنی تکلیف ہم سب سے چھپائے رکھی، لیکن تم اسے میرا حکم سمجھ لو یا درخواست کہ اپنے شہر پہنچتے ہی سب سے پہلے اپنا چیک اپ بھی ضرور کرواؤ گے۔ تمہارے یہاں کے معالج تمہارے لیے بے حد فکر مند ہیں، انہیں ابھی تک تمہاری بیماری بھی ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں آئی، اور تمہیں یوں درمیان میں ہی سب چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں ان کے حکم کی تعمیل ضرور کروں گا۔ وہ تب تک وہیں بندرگاہ کی میلوں پھیلی سلیب پر کھڑے رہے جب تک جہاز لہریں اچھالتا اور کسی مست ہاتھی کی طرح جھومتا گہرے پانیوں میں نہیں نکل آیا۔ جہاز نے جس وقت لنگر اٹھایا تھا اس وقت عصر کا وقت تھا اور اب مغرب بھی ڈھل چکی تھی۔ میں سلطان بابا کو ان کے کیبن میں دوا کھلا کر کمبل اوڑھا کر باہر عرشے پر نکل آیا۔ کھلے سمندر میں سورج ڈوبنے کے بعد بھی بہت دیر تک شفق کی لالی برقرار رہتی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب سورج غروب ہونے سے پہلے سمندر کے ساتھ اپنی آخری جنگ لڑ رہا تھا، تب اس کی سنہری کرنوں نے افق تا افق لہروں کو اپنا سونا سونپ کے درخواست کی کہ آج وہ سورج کو نہ ڈبوئے، لیکن سمندر بھلا کب کسی کی سنتا ہے جو ان معصوم کرنوں کی مانتا۔ نتیجتاً ازل سے جاری اس لڑائی میں ایک بار پھر شام ڈھلے سورج کو ہتھیار ڈالنا ہی پڑے۔
اور سمندر ایک بار پھر جیت گیا۔ میں جانے کتنی دیر عرشے پر لوہے کی ریلنگ کے پاس کھڑا لہروں کو سمندر کی جیت کا جشن مناتے دیکھتا رہا۔ اچانک پیچھے سے کسی کے کھنکارنے کی آواز سنائی دی۔ چونک کر پلٹا تو احرام باندھے کوئی عازم حج کھڑا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ بندرگاہ پر جہاز میں سوار ہوتے میری نظر عازمین حج کی ایک ٹولی پر بھی پڑی تھی۔ وہ راہ حق کا مسافر مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ کہیں بہت دور کھوئے ہوئے لگ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہیں سمندر کا جادو تمہیں کھینچ نہ لے، اس لیے مخل ہو گیا۔ معافی چاہتا ہوں۔ میں بھی دھیرے سے مسکرایا۔ میرے اندر بیک وقت نہ جانے ایسے کتنے سمندر ٹھاٹے مارتے رہتے ہیں۔ اس کا جادو ٹونا میرے لیے نیا نہیں۔ بہت خوب، کوئی لمبا سفر درپیش ہے۔ اور وہ بزرگ اب کیسے ہیں جو تمہارے ساتھ سفر کر رہے ہیں؟ میں نے جہاز پر سوار ہوتے وقت انہیں تمہارے ساتھ دیکھا تھا۔ جی، وہ آرام کر رہے ہیں۔ طبیعت کچھ مزمحل ہے ان کی۔ ہم اگلی بڑی بندرگاہ پر اتر جائیں گے۔ وہی میرا شہر اور ہماری منزل بھی ہے۔ اس نے بآواز بلند کہا، انشاءاللہ۔ کچھ دیر ہم دونوں پہاڑ جیسی لہروں کو نیچے جہاز کے پیندے سے ٹکرا کر فنا ہوتے دیکھتے رہے۔ پھر میں نے ہی آداب تکلم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بات جوڑی، البتہ آپ کا سفر کافی طویل ہے۔ کتنے عرصے میں پہنچ جائیں گے اس کے گھر؟ شاید 14-15 دن لگیں گے، لیکن سچ تو یہی ہے کہ یہی 15 دن 25 سالہ زندگی کا حاصل ہے۔ تم نے حج کیا ہے؟ نہیں، مجھے فی الحال یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی، اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے ابھی تک یہ بہت ہمت اور حوصلے کا کام لگتا ہے۔ جانے میرا ظرف اس قابل کبھی ہو بھی پائے گا یا نہیں۔ وہ ہنس دیے۔ سب بلاوے کی بات ہے میاں۔ بلاوا آ جائے تو لمحوں میں انسان کا اندر تیار ہو جاتا ہے۔ خود میرا بھی حال تم سے کچھ مختلف نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں کبھی اس سفر کے لیے نکل ہی نہیں پاؤں گا، لیکن جب بات بننے لگی تو یوں بنی کہ جیسے بس اسی سفر کے انتظار ہی میں تو میری ساری عمر کٹی ہے۔ وہ کافی دلچسپ انسان تھے۔ ان کا نام حبیب البشر تھا۔ تیسری منزل پر چند دوسرے ایشیائی باشندوں کے ساتھ ان کا مشترکہ کیبن تھا۔ وہ کافی دیر میرے ساتھ عرشے پر کھڑے باتیں کرتے رہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ چند سال پہلے نیو یارک میں کاروبار کرتے تھے اور مذہب سے ان کا دور دور تک کوئی واسطہ یا رابطہ نہیں تھا۔ میں نے بے خیالی ہی میں پوچھ لیا، آپ نیو یارک میں کیا کرتے تھے؟ میرا ڈانس کلب تھا وہاں۔ ویکنڈ پر پارٹی اور فنکشن کا اہتمام کروایا کرتا تھا میں۔ جواب سن کر میں زور سے چونکا۔ وہ میری کیفیت بھانپ گئے۔ میں نے معذرت کی کہ خواہ مخواہ ان کی نجی زندگی کو کریدا۔ وہ ہنس دیے۔ ایسی کوئی بات نہیں میاں، میں نے کہا نا کہ 14-15 سال کی عمر میں امریکہ منتقل ہو گیا تھا، لہٰذا میرا اسلام سے برائے نام رشتہ بھی قائم نہ رہ سکا۔ پھر ایک دن کچھ لوگ میری زندگی میں آئے اور میری راہیں بدل دی گئیں۔ وہ دور افق کے پار کچھ دیکھتے ہوئے کھو سے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ اس روز نیو یارک میں پیدل چلنے کا دن منایا جا رہا تھا، لہٰذا لوگ قریبی مقامات تک پیدل چل کر جا رہے تھے۔ سڑکوں پر کسی میلے یا تہوار جیسی بھیڑ تھی۔ نوجوان حبیب بھی ہلکی ہلکی گرتی برف میں سردی سے جمتے ہاتھ اوور کوٹ کی جیب میں ڈالے سیٹی پر کوئی مشہور دھن گنگناتا کلب کی جانب روانہ تھا۔ آسمان کے تیور بتا رہے تھے کہ کسی بھی وقت برف باری تیز ہو سکتی ہے، لہٰذا لوگوں کے قدموں میں تیزی آ رہی تھی۔ تیز سرد ہوا کے تھپیڑے لباس کے اندر داخل ہو کر جسم کے پار نکلے جاتے تھے۔ حبیب قریبی چوراہے کے سگنل پر پہنچا تو بتی سرخ تھی۔ اچانک پیچھے سے کسی نے پکارا، نوجوان، کیا تم 2 لمحوں کے لیے ہماری بات سن سکتے ہو؟ حبیب چونک کر پلٹا۔ پیچھے 5 باریش بزرگوں کی ایک ٹولی کھڑی تھی۔ جی فرمائیے۔
کیا تم ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے صرف 10 منٹ دے سکتے ہو؟ اللہ کے لیے۔ حبیب سمجھا کہ کوئی چندہ اکٹھا کرنے والے ہیں۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو بزرگ اس کا مقصد سمجھ کر مسکرائے۔ نہیں، پیسہ نہیں، صرف وقت، اور وہ بھی 10 منٹ۔ لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اور پھر نیو یارک جیسے شہر میں آپ کو کوئی بھی 10 منٹ نہیں دے گا۔ یہاں وقت ہی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ تبھی تو ہم نے کہا کہ اپنا قیمتی وقت دے سکتے ہو اس اللہ کے نام پر جس نے تمہیں پیدا کیا اور اتنی اچھی صورت دی اور آرام دہ زندگی عطا کی۔ ہم تم سے تمہارے 10 منٹ مانگنے کے لیے 7 سمندر پار سے آئے ہیں، اور یہاں سب سے ہمارا بس اتنا ہی مطالبہ ہے، لیکن اب تک زیادہ تر دھتکار ہی ملی ہے۔ حبیب نے کچھ دیر سوچا اور پھر نہ جانے کیوں اس کا دل پسیج گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن صرف 10 منٹ، 1 سیکنڈ بھی زیادہ نہیں، کیونکہ مجھے اپنے کلب پہنچنا ہے اور ایک بہت ضروری شو کا اہتمام کروانا ہے۔ سگنل کھل چکا تھا۔ بارش ٹولی حبیب کو سامنے ہی شیشوں کے بڑے بڑے دروازوں والے ایک کیفے میں لے گئی۔ برف باری تیز ہو چکی تھی۔ سڑک پار کرتے ہوئے لوگوں کے قدموں کے نشان برف پر بننے شروع ہو چکے تھے۔ حبیب نے کیفے میں داخل ہو کر سر کے بالوں میں جمی برف کو جھاڑا۔ انہوں نے کھڑکی کے سامنے والی میز سنبھال لی۔ ایک بزرگ نے بیگ میں سے ایک کتاب نکالی اور اس کی تلاوت کی۔ ساتھ بیٹھے دوسرے بزرگ نے ترجمہ سنایا۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تلاوت جاری رہی اور ترجمہ ہوتا رہا۔ ٹھیک 9:30 بعد بزرگ نے تلاوت بند کر دی۔ 10 منٹ پورے ہونے کو ہیں۔ تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے اپنے وقت میں سے 10 منٹ اللہ کے نام کر دیا۔ جزاک اللہ۔ لیکن حبیب ابھی سیر نہیں ہوا تھا۔ کیا آپ میرے لیے 5 منٹ مزید یہ کتاب پڑھ سکتے ہیں؟ میں اپنا وقت کور کرنے کے لیے زیر زمین ٹرین پکڑ لوں گا۔ بزرگ نے بنا کچھ کہے پھر سے کتاب کھولی اور مزید 5 منٹ تلاوت کی۔ حبیب نے گھڑی دیکھی۔ اگر میں اپنے عملے کو موبائل کے ذریعے ایک پیغام بھیج دوں تو وہ میرے پہنچنے تک کچھ انتظامات شروع کر سکیں گے۔ اس صورت میں میرے پاس مزید 15 منٹ بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کی کوئی اور مصروفیت نہ ہو تو میں مزید سننا چاہوں گا۔ 15 منٹ مزید تلاوت ہوتی رہی، لیکن حبیب اب بھی کچھ بے چین سا تھا۔ طے یہ ہوا کہ وہ اپنا شو ختم کر کے رات 10 بجے دوبارہ اس کیفے میں آئے گا اور پوری سورہ دوبارہ سنے گا۔ وہ رات بھی آ گئی اور نصف شب تک تلاوت بھی ہوتی رہی، لیکن معاملہ اب بھی وہی تھا، حبیب کی تشنگی۔ پھر طے یہ ہوا کہ حبیب اتوار کے روز جماعت کے ساتھ مین ہٹن کے علاقے میں پورا ایک دن گزارے گا۔ وہ دن بھی گزر گیا۔ حبیب نے ہچکچاتے ہوئے بزرگ سے پوچھا کہ یہ پوری کتاب اور یہ پورا پیغام سننے کے لیے اسے ان لوگوں کے ساتھ کتنا وقت بتانا ہوگا، کیونکہ 3 دن تو وہ کسی نہ کسی طرح نکال ہی لے گا۔ بزرگ نے کہا جزاک اللہ، اور 3 دن کے لیے حبیب البشر ان کے ساتھ ہو لیا۔ پھر 3 دن سے 10 اور 10 سے بعد 40 دنوں تک جا پہنچے، اور جب 40 دن کے بعد حبیب گھر پہنچا تو وہ حبیب نہ تھا جسے اس کی گلی نمبر 128 والے لوگ جانتے تھے۔ ڈانس کلب دھیرے دھیرے کافی کے کیفے میں تبدیل ہو گیا، جس کے باہر لگا بڑا سا بورڈ دور سے لوگوں کو نظر آ جاتا تھا، جس پر لکھا تھا یہاں شراب فروخت نہیں کی جاتی۔ زندگی کا پہیہ گھومتا رہا اور اپنے وقت میں سے دیے گئے 10 منٹوں نے حبیب کو کچھ ایسا خراج ادا کیا کہ وہ خود ان لوگوں کا سربراہ بن گیا جو لوگوں سے اللہ کے لیے چند منٹ طلب کرنے دنیا بھر میں گھومتے پھرتے ہیں۔ پھر ایک دن حبیب چند لوگوں کے ساتھ مشرقی ساحل والے اپنے آبائی شہر میں اترا اور پھر یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ حبیب صاحب اپنی کہانی سنا کر خاموش ہو گئے۔
20 برس کا جمع پانی ان کی آنکھوں سے نکل کر سمندر کے نمک کو مزید نمکین کرنے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ بقول ان کے 20 برس بعد آخر کار ان کا بلاوا وہاں سے آ ہی گیا تھا، جہاں جا کر وہ ماتھا ٹیک کر تب تک نہ اٹھتے جب تک انہیں اپنے پچھلے ہر گناہ کی معافی کا یقین نہیں ہو جاتا۔ وہ یہ شکوہ بھی کرنے جا رہے تھے کہ وہ پراسرار بندے جو عمر کے 34ویں سال میں نیو یارک کے ایک چوراہے پر ان سے ملے تھے، وہ انہیں پہلے کیوں نہیں ملے؟ وہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی جالی سے اپنی جبیں ٹکا کر تب تک رونا چاہتے تھے جب تک ان کی آنکھوں کا پانی بھی آب زمزم کی طرح میٹھا نہ ہو جائے۔ میں عقیدت سے اس انسان کی طلب کو محسوس کرتا رہا۔ سمندر کی لہریں اب بپھرتی جا رہی تھیں، اندھیرا ہو چکا تھا۔ نچلی منزل پر اول درجے کے مہمانوں کے ریسٹورانٹ کی گھنٹی بج چکی تھی اور اندر سے پیانو کی ہلکی سی موسیقی کی تانیں باہر عرشے تک بھی پہنچ رہی تھیں۔ حبیب صاحب تیسری منزل کے مہمان تھے، لہٰذا انہیں اسی ریستوران میں کھانا کھانے جانا تھا۔ میری مجبوری یہ تھی کہ رحمان صاحب نے بنا مجھ سے پوچھے ہی جہاز کے سب سے اعلیٰ حصے کے ٹکٹ کروا لیے تھے۔ مجھے جہاز کا اطالوی عملہ 2 مرتبہ آ کر یاد دہانی کروا چکا تھا کہ کھانا نیچے ریستوران میں چن دیا گیا ہے۔ حبیب صاحب بھی نیچے جانے کے لیے پلٹے۔ اچانک میں ان سے پوچھ بیٹھا، کیا وہاں پہنچنے تک میں آپ کو یاد رہ پاؤں گا؟ میرا مطلب ہے کہ کیا آپ میرے لیے اس کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگ سکتے ہیں، اور اس جالی کے سامنے بھی، اگر آپ کو یاد رہے تو؟ حبیب صاحب تڑپ کر پلٹے۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ کوئی خاص دعا کروانی ہے تو وہ بھی بتا دو۔ میں کچھ دیر خاموش رہا۔ ہاں، بہت خاص دعا بھی کیا ہے، بس ایک پیغام ہے کہ آپ نے اسے صرف 40 دن میں پا لیا۔ میں 40 صدیاں بھی ریاضت کرنے کو تیار ہوں، بس مجھے مکمل دیوانہ کرنے سے پہلے ایک بار چند لمحوں کے لیے فرزانگی عطا کرے، وہ فرزانگی جو میری آنکھوں پر پڑے سب پردے اٹھا دے۔ جانے حبیب صاحب کو میری بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں۔ وہ کچھ دیر نم آنکھوں سے میری جانب دیکھتے رہے، پھر دھیرے سے بولے، انشاءاللہ۔ میں ان سے رخصت ہو کر نیچے ریستوران میں پہنچا تو کھانا لگایا جا چکا تھا۔ خوبصورت سفید اور نیلی وردیوں میں چاک چوبند بیرے اور دیگر عملہ مہمانوں کی خدمت میں مشغول تھا۔ ایک جانب پیانو پر ایک خوشگلو دوشیزہ بیٹھی کسی اطالوی اوپرا کا کوئی مشہور گیت بجانے کے ساتھ دھیمے سروں میں گنگنا بھی رہی تھی۔ سارے حال میں غیر ملکی مسافر ہی نظر آ رہے تھے۔ میں نے اپنی پلیٹ میں تھوڑا سا سلاد اور اناناس کی چند کاشیں رکھی اور ایک اندھیرے گوشے کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ سامنے سے آتی ایک غیر ملکی خاتون سے جو اپنی 4-5 سالہ بچی کو پکڑنے کے لیے لپک رہی تھی زور سے ٹکرا گیا۔ میری پلیٹ سے سلاد ان کے لباس پر اور پھر زمین پر بکھر گیا۔ ان کا پارا ایک دم ہی آسمان کو چھو گیا اور انہوں نے بنا میری معذرت سنے انگریزی میں بے نکت سنانا شروع کر دی، حالانکہ غلطی بھی انہی کی تھی۔ میرے سادہ سے شلوار کرتے کی وجہ سے شاید وہ بھی مجھے نچلے عملے ہی کا کوئی رکن سمجھی تھی، اور پھر پورا حال ہمارے جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ جانے کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں احمق لوگ، جنہیں ریستوران کے آداب کی بھی تمیز نہیں۔ میرے سارے لباس کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اس آدمی کو کس نے حال میں آنے کی اجازت دی ہے؟ میری کپتان سے بات کرواؤ ابھی۔ وہ بنا وقفے سے چلائی جا رہی تھی۔ میں چپ چاپ کھڑا اپنی وضاحت پیش کرنے کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک جہاز کی ایک اٹینڈنٹ بدحواس سی میری جانب دوڑتی ہوئی آئی۔ وہ جو بزرگ آپ کے ساتھ تھے
ان کی حالت بگڑ رہی ہے۔